الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ ماشاء اللہ. تو میرے دل میں آئے کہ زیادہ یہ تفسیر میں ان سے لیتے ہیں، مجھے تجربہ ہے. تو میں نے کہا کہ اب یہ اس کے خلاصہ لکھے ہوں گے، اس کو خلاصے کے طور پر سب نے خلاصے کے طور پر لکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. لکھنا ہے مولانا ادریس نادری. سورۃ الضحیٰ بھی مکی سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے. اس میں بالخصوص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت عظیمہ کے اہم ترین اوصاف ذکر کیے گئے. حضور کی اوصاف عالیہ تھے، ان میں سے جو اہم ترین صفات ہیں اس کو اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور ان علماء کی تفصیل سے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں نوازا گیا ہے، اور ان انعامات کی تفصیل یہ ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نوازا گیا ہے. ابتدائے سورہ میں دن کی روشنی اور رات کے پھیلنے والی تاریکی کی قسم کھا کر مخاطبین کے اذہان میں یہ بات ڈالی گئی. جس طرح عالم میں پھیلنے والا نور رات کی تاریکی کو مٹا دیتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت نے عالم سے کفر و گمراہی کی تاریکیاں مٹا دی. اس میں یہ ہے والضحیٰ واللیل. ابتدائے صورت میں دن کی روشنی اور رات کی پھیلنے والی تاریکی. والضحیٰ واللیل، لیل بھی آیا ہے. تو فرما رہے ہیں ابتدائے صورت میں دن کی روشنی اور رات کی پھیلنے والی تاریکی کی قسم کھا کر مخاطبین کے اذہان میں یہ بات ڈالی گئی جس طرح عالم میں پھیلنے والا نور رات کی تاریکی کو مٹا دیتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت نے عالم سے کفر و گمراہی کی تاریکیاں مٹا دی. اس کے بعد ان انعامات کا ذکر کیا ہے. اس تمہید کے بعد اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں آپ کے انعامات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیے گئے. اور یہ کہ اگر اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی مال و منال اور دولت سے خالی ہاتھ ہو تو اس رسول کے شان میں کسی طریقہ کا نقص پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے. رسول اگر خالی ہے مال و دولت سے تو کوئی نقص کی بات نہیں ہے. اصل نعمتیں تو آخرت کی نعمتیں ہیں، سب کو یاد کر رکھنا ہے. اصل نعمتیں تو نبی کی تعلیم بھی ایسے ہی، تربیت بھی ایسے ہی،
اللہ نے ایسی تربیت ہی کی تھی. اگر اللہ تعالیٰ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی مال و منال اور دولت سے خالی ہاتھ ہو تو یہ اس رسول کی شان میں کسی طرح کا نقص پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے. اصل نعمتیں تو آخرت کی نعمتیں ہیں، اور وہ تمام طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے مہیا کر دی ہے. ان میں سب سے بڑا انعام رضا الہی ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو ایمان دے، ان باتوں پر بھی ایمان، پھر اس کی قدر، اس کے حصول کی دعا، اس کے لیے کوشش میں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر مہیا، اور ان میں سب سے بڑا انعام رضی اللہ تعالی عنہ، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کیا گیا. بے شک آخرت یعنی بعد میں آنے والی چیز جو اللہ رب العزت اس صعوبت و مشقت کے دور کے بعد فتح فراخی کے صورت میں آپ کو عطا کرے گا، یہ آخرت کی نعمتیں جو حیات اخروی میں عطا کی جائیں گی بہتر ہے آپ کے واسطے بنسبت اولا کی، یعنی دنیا کی نعمتوں میں. وہ ترجمہ کر رہے ہیں نسبت اولا کی، یعنی پہلی حالت یعنی دنیا کی زندگی سے آپ کا رب اس مکی زندگی کے بعد وہ عزت و راحت اور نعمتیں عنایت فرمائے گا کہ آپ اس پر خوش ہو جائیں گے. نعمتیں آئیں گی، فراخی آئے گی، تنگی کے بعد فراخی. بہت دفعہ سے ہر وہ کا صدیق کسی گلی میں جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کیسے نکلے یا ابو ہریرہ کے بعد کہا پیٹ بھوکا ہوں، میں بھی اس لیے نکلا بھوکا ہوں. ایسی تنگیاں بھی پیش آئی ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہا. کہنے کو سب آسان ہے لیکن معمولی بات نہیں. اس صورت میں بچوں کا بھی کوئی حرف شکایت کے زبان پر نہ آنا بہت بڑی بات ہے. اسی میں پرورشی حضرت حسن کی، حضرت حسین کی سب پرورشی میں بھوکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضرت علی کا اچھا بیٹھیے گئے یہودی کے باغ میں آپاشی کیا اور ہر ڈور پر ایک کھجور، تو 17 یا 18 لے کے آئے. ہے پر مشہور ہے. حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے لیے مزدوری جاری کی ہے. یہ دور گزرا، وہ دور بھی پیش نظر رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کس دور سے گزارا، لیکن انما العسر یسرا، عسر کے بعد یسر بھی دکھا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا مال آتا تھا، بحرین سے مال آیا بھر گیا. کوئی ماہی نبی اپنے چچا سے کہا چچا جان جتنا چاہیے لے جائیے. چچا جان نے بھی اٹھایا، ایک جھولا 2 جھولا خوب بھر لیا. اٹھایا تو اٹھا نہیں جا رہا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ میرے چچا دیکھو اتنا مال لے لیے ہیں، ان کو اٹھائے، جا کے مدد کر دو بھائی. اتنا آ گیا بحرین سے. اللہ تعالیٰ کی شعر مہاراج فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو گھٹن ہے
وہ اسی طرح کھل جائے گی اور ختم ہو جائے گی جیسے رات کی ظلمت سورج کے شعاعوں میں ختم ہو جاتی ہے. گھٹن ہے نہیں فقر و فاقہ میں جو ہوتے ہی بھوک لگی ہے. ہمارے مشائخ پر بھی بہت سی چیزیں گزری ہیں. حضرت سید عبدالقدوس گنگوہی کے یہاں کچھ نہیں رہتا تھا. بیوی ہانڈی چلا دیتی تھی پانی اور کہیں بیٹا نہیں رہتا تھا ابھی پک جائے گا دوں گی. حضرت سید عبدالقدوس گنگوہی کے خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. کچھ نہ کچھ تو آتا ہی ہے سبھی پہ آتا ہے ہم سب جانتے ہیں. تمہیں رہا ہوں تو ماشاء اللہ تھا کچھ نہیں دیتا باقی کیا بات ہے. لیکن اسی میں کبھی ماموں محمد صاحب دیکھیے اللہ تعالیٰ اسی میں مگر خوش خرم اسی حال میں خوش و خرم. بعض احادیث صحیح میں وارد ہوا ہے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی علالت کے باعث 2-3 رات نہ اٹھ سکے تو ایک خبیث عورت کہنے لگے کہ اے محمد معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے رب نے نہیں. یہ عورت ام جمیل ابو لہب کی بیوی بیان کی گئی ہے. ان تمام بےہودہ اور لغو باتوں کا جواب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فارض کردہ خصوصی انعامات کا ذکر کیا گیا. کتنی گھٹن ہے لان پڑوسی بھی کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جتنی بڑی مصیبت اتنے بڑا انعام بھی ہوگا. اس موقع پہ اختیار کردہ قسم اور جواب قسم میں مناسبت ظاہر ہے کہ جس طرح رات کی تاریکی کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے مگر پھر دن کی روشنی اس کو ختم کر آتی ہے اسی طرح یہ توقف و تاخیر عارضی ہے اس کو اللہ کی وحی اس کا نور دور کر دے گا. وہی آئے گی خوش ہو جائیں گے. آپ کتنی مصیبت میں ہے کوئی شیخا کہتا ہے بھائی اچھے ہو جائے اتنے سے خوش ہو جاتا ہے نہیں خوش ہو جاتا. اسی طرح مشرکین کی علت و اعتراضات ان کی ظلمت بھی دور ہو جائے گی. گھبرائیے نہیں. یا یہ کہ وحی کی تاخیر سے جیسا کہ فطرت وحی کے زمانے میں واقع ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو گھٹن ہے وہ اسی طرح کھل جائے گی اور ختم ہو جائے گی جیسے کہ رات کی ظلمت سورج کے شعاعوں سے ختم ہو جاتی ہے. حافظ ابن کثیر نے ابراہیم نخعی کے روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس کی پتیوں کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر نظر آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے پر ہاتھ سے ان نشانات کو چھونے لگا. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے پر میں حضرت عبداللہ بن مسعود کر رہے ہیں میں ہاتھ سے ان نشانات کو چھونے لگا اور آج کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو ہم اس چٹائی پر کوئی بستر یا نرم گدا بچھا دیں. یہ زندگی میں مجھے پیش نظر رہنی چاہیے. امت کو بھلانا نہیں چاہیے. رخصت پر امر ہو کچھ ہو بیان تو کرتے ہی رہنا چاہیے. میں پہلے بھی سنا ہوگا عورتوں کو بھی سنانا چاہیے. فرمایا حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عائشہ یہ کپڑا اتارا نہیں کرے جب تک پیوندار نہ ہو جائے. سنو یہ نہیں کہا پیوندار پہننا شروع کر دو. پہننے تو بڑا اچھا ہے لیکن اس سے لازم نہیں ہوتا. لیکن صحابیات امہات المومنین کی سیرت تو پیش نظر رکھو. کیسی شادی کی شروع نے گزارا یہ تو پیش نظر. قرآن اسوہ ہے. اس میں اسوہ نبی ہی نہیں ہے اسوہ صحابہ بھی ہے اسوہ صحابیات بھی ہے.
کتنی کم مقدار کے روزی پر انہوں نے اکتفا کیا ہے، اور ذرا سا کچھ کیا وہی نادر آ گئی، ڈانٹ ڈپٹ کی آئی کہ نہیں؟ یہ سب پیش نظر اسوہ رسول کا مطلب یہی ہے، ان کی سیرت جو فقر و فاقہ اور جو چیزیں تنگی کی تھی، اب یہی تو ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جن کی پتیوں کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے پر میں ہاتھ سے ان نشانات کو چھونے لگا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو ہم اس چٹائی پہ کوئی بستر یا نرم گدا بچھا دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا، مجھے دنیا اور دنیا کی راحتوں سے کیا واسطہ؟ نبی کی سیرت ہے کہ کوئی بزرگ نہیں، بس میرا تو دنیا کے ساز و سامان سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا کہ کوئی سوار مسافر دوران سفر کسی درخت کے نیچے کچھ دیر ٹھہرا پھر اسے چھوڑ کر آگے روانہ ہو گیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے مولانا، ترمذی شریف، یہ نہیں کہ ملفوظات و اشارات، ترمذی کی روایت۔ میرا دنیا کے ساز و سامان سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا کوئی ایک سوار مسافر دوران سفر کسی درخت کے نیچے کچھ دیر ٹھہرا پھر اسے چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ خوشی اور رضا ان تمام غموں اور تکلیفوں کو مٹا دے گی جو اس ابتدائی دور میں پیش آ رہی ہیں۔ اس بشارت پر کسی کو حیرت اور تعجب نہ ہونا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس دور میں جو ہر طرح کے مصائب و آلام کا مجموعہ ہے، کیونکہ راحت و غلبہ اور بڑے بڑے انعامات سے بدل دیا جائے گا، اس کے تو بہت سی مثالیں موجود ہیں جن کا مشاہدہ ہو چکا۔ تو کیا یہ نہیں پایا تھا کہ آپ کو یتیم، پھر اس پروردگار نے آپ کو ٹھکانہ دیا، یہ تو آپ کو بھی باوجود کہ ولادت با سعادت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد وفات پا چکے تھے۔ 6 سال کی عمر تھی کہ والدہ بھی فوت ہو گئی۔ پھر 8 سال کی عمر تک اپنے دادا کی کفالت میں رہے، جس کے بعد اس در یتیم کی پرورش اور دیکھ بھال چچا نے کی، اور اس میں شبہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی نصرت و حمایت میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، مگر ہجرت سے کچھ قبل وہ بھی انتقال کر گئے۔ ان تمام حالات یا حادثات کے بعد آخر رب کریم نے ایسی عزت و کرامت کا ٹھکانہ عطا فرمایا کہ تاریخ عالم میں اس سے بڑھ کر کوئی عزت و کرامت کا مقام نہیں ہو سکتا۔ اسی عزت یہ بھی اچھا لکھا ہے۔ ان تمام حالات یا حادثات کے بعد رب کریم نے ایسی عزت و کرامت کا ٹھکانہ عطا فرمایا کہ تاریخ عالم میں اس سے بڑھ کر کوئی عزت و کرامت کا مقام نہیں تھا۔ اور وہ مدینہ منورہ کی ہجرت تھی، جہاں پہنچ کر آپ کی دونوں عظیم قومیں اوس اور خزرج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرمانبردار بن گئے۔ سب سے بڑی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر جان دینے کے لیے تیار انصار اور مہاجرین سب مل کر شمع رسالت کے پروانے نظر آتے تھے۔ اللہ نے وہ قوت، وہ تمکنت عطا کی کہ فتوحات کا سلسلہ وسیع تر ہو گیا۔ مکہ، طائف، حنین، بحرین فتح ہو گیا۔ تو یہ تھی بات کی حالت جو مکہ کی پہلی حالت سے کس قدر بہتر، شاندار، عزت و عظمت والی بن کر تاریخ عالم میں ظاہر ہوئی، اور حقیقی آخرت کی بہترین و بلندی کا تو انسانی افکار تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔
وہ نعمت ایسی ہے جس کو آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا بھی نہیں، اور قلب بشر پر اس کا خطرہ بھی نہیں گزرا۔ اور کیا نہیں پایا اللہ نے آپ کو بے خبر وحی الہی اور آسمانی علوم سے، بے خبر، یہ تجربہ کر رہے ہیں بے خبر۔ اور کیا نہیں پایا اللہ نے آپ کو بے خبر، جس سے بے خبر وحی الہی اور آسمانی علوم سے، کوئی نہیں جانتے۔ تو پھر راہ سجھائی علوم الہیہ، احکام شریعت اور معارف ربانیہ کی، پھر راہ سجھائی۔ وہ اللہ بیٹھے ہی ترجمہ کرتے ہیں، کبھی بڑھائی ہی نہیں انہوں نے۔ راہ سجھائی، کیا نہیں پایا تھا آپ کو بے خبر وحی الہی ہے، تو پھر راہ سجھائی، راہ سمجھائی علوم الہیہ، قرون احکام شریعت اور معارف ربانیہ کی، اور پایا تھا آپ کو محتاج اور مفلس، پھر غنی کر دیا، اور ایسا غنی وہ بے نیازی کا مقام عطا کیا کہ کسی چیز کی بھی پرواہ اور احتیاج نہ رہی۔ بہرحال یہ ہیں وہی انعامات اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ تو اب ان انعامات کا حق یہ ہے کہ جو بھی کوئی یتیم ہو اس کو آپ نہ دبائیں، جو بھی کوئی یتیم اس کو آپ نہ دبائیں، بلکہ اس پر نہ کوئی زیادتی کرے اور نہ ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ جب آپ یتیم تھے کیا آپ چاہتے تھے نہیں کہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے؟ تو آگ پاس جو یتیم آئے اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے، طالب بن کر کے آئے، کھانے پینے کا طالب ہو، روزوں میں معارف کا طالب ہو، آپ ان سے بے نیاز نہ ہو۔ اب صبت اللہ وہ آئے سے کیا طالب بن کر کے، علوم الہیہ کے طالب بن کے آئے نابینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ یا رؤسائے قریش کے ساتھ منہمک تھے دعوت، ذرا سا روگردانی کیا حضور نے، قطع فوراً آزادی نہیں۔ آپ ان کی طرف یہ طالب بن کر کے آئے ہیں، جیسے فقر و فاقہ والے آئے تو ان کی طرف مدد کرنا ہے، اسی طرح علوم الہیہ معارف ربانیہ کی طرف میں کوئی آئے تو آپ کو ان کی طرف توجہ کرنا ہوگا۔ جو سائل ہو اس کو نہ جھڑکے بلکہ ان کی اعانت اور مدد کرتے رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب کا جو انعام ہے تو اس کو آپ بیان کیجیے، اور جن نعمتوں سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ اس کو جن نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے اس کو لوگوں کو عطا کریں، اس کا شکر بھی ادا کریں، اور جو علوم ہدایت آپ کو عطا کیے گئے ہیں ان کو بیان کیجیے، لوگوں تک پہنچائیے۔ آپ کو جیسے مال دیا تو مال تقسیم کیجیے، علم و معرفت دیا جو اس سے کہیں بڑھ کر کے ہے اس میں بھی آپ دریغ نہ کیجیے، بخل نہ کیجیے، ان کو بیان کیجیے، لوگ تو انہیں پہنچائیے۔ اور ظاہر ہے کہ محسن کے احسانات کا بنیت شکر گزاری بیان کرنا اور چرچا کرنا عقل و اشارہ محمود امر ہے۔ فخر و مباحت البتہ بری چیز ہے، فخر و مباحت سے بیان کرنا ہی الگ ہے، لیکن اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے اس کو تقسیم کر رہے ہیں، مال دیا تقسیم کر رہے ہیں، یہ اچھی چیز ہے۔ علم دیا تقسیم کرنا یہ اچھی چیز ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یونفقون میں جو آپ کو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کیجیے، جیسے مال انہی میں سے علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ جو آپ کو علوم و معارف دیے گئے اس کو بھی خرچ کیجیے۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال جو دیا اس کو خرچ نہیں، پہلے ہی آیت علامہ بیضاوی نے لکھا ہے مما رزقناہم ینفقون، یعنی جو ہم نے آپ کو علوم و معارف دیا اس کو خرچ کیجیے۔ اس وجہ سے اس کا بھی بیان مانا جاری نہ ہے جاری۔ فرماتے ہیں بہت مشہور ہے لکل شیء زکات وللعلم لکل شیء زکات وللعلم واصل،
ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے، اور علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ واضح ہے، یعنی وہی دین کو پہنچانا ہے، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ کچھ تو ضرور ایک ہی نیز نہ ہو، اگر آپ کسی خاص نہج پر نہیں جا رہے ہیں نہ جائیے، لیکن کچھ تو کام کیجیے۔ ہمارے موسیٰ اسماعیل صاحب آئے تھے بھوٹا، مولانا لندن تو ہے ہی ہم آسان جگہ، وہاں وظیفہ ملتا ہے، کھاتے ہیں، علماء آتے ہیں، بڑے بڑے محدثین، خیال ہوتا ہے کہ ایسا حدیث ہی 3 سنا دیا کریں کہیں کسی اور کو۔ انہوں نے کہا وہی لندن میں کہا سب بیٹھے ہوئے، ابھی موقع ہے، 3 حدیث تو سنا سکتے ہو، ہر آدمی سن لے گا مسلمان۔ اس کا داعیہ اور جذبہ ہونا چاہیے۔ نشر علم، نشر نسبت، کہ جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس علم کو باقی رکھنے کے لیے میں کہتا ہوں دوسروں کو پہنچائیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا انعام ہے تو ان کو آپ بیان کیجیے، اور جن جن نعمتوں سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے اس سے دوسروں کو بھی نوازیے، اس کا شکر بھی ادا کیجیے، اور جو علوم و ہدایت آپ کو عطا کیے گئے ہیں ان کو بیان کیجیے، لوگوں تک انہیں پہنچائیے۔ اور ظاہر ہے کہ محسن کے احسانات کا بنیت شکر گزاری بیان اور چرچا کرنا عقلاً شرعاً محمود ہے۔ فخر و مباحت بری چیز ہے، لیکن پہنچانا بری چیز نہیں ہے۔ یہ تو اصول بیان کے نہیں، علماء کے لیے بھی اصول ہے، قواعد ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جب ایک علم دیا ہے تو علم کو بڑھانے کے لیے، پہنچانے کے لیے کچھ صحیح کرنا ہو تو کر لیں۔ خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ۔ خیار امتی، حکیم اختر صاحب کہتے تھے کہ یہ حدیث پاکستان لے جا رہا ہوں تحفہ کے طور پر۔ خیار امتی من دعا الی اللہ، میرے امت کے بہترین لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وحبب عبادہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں، یہ سب سے بڑی چیز، بہت پسند ہے۔ حدیث ہے، اگرچہ مشہور نہیں ہے، زیادہ مشہور نہیں، جب ہم نے پڑھا تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں اس کو، پہلی حدیث تو وہی پہلے سفر میں کہا تھا، اذا مدح المؤمن فی وجہہ رب الایمان فی قلبہ، مومن کی جب تعریف ہوتی ہے سامنے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ حالانکہ حدیث یہ ہے کہ وہ کوئی تعریف کرے تو اس منہ میں مٹی ڈال دو، یہ حدیث، یہ بھی حدیث ہے، کیونکہ یہ اپنے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے بعض وہ ہیں جو تعریف سے پھول جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، لیکن بعض وہ لوگ ہیں جو تعریف کرنے سے اور اللہ سے ان کا ربط بڑھ جاتا ہے کہ اللہ نے دیا یہ سب۔ تو حدیث ہے اذا مدح المؤمن فی وجہہ رب الایمان فی قلبہ، جب مومن کی سامنے تعریف ہوتی ہے تو اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ ایک پہلی سفر میں کہا کہ یہ تحفہ لے جا رہا ہوں پاکستان، یہ حدیث۔ دوسری بات ہے یہ پڑھا میں نے، خیار امت من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، میرے امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ خیار امتی، عام طور سے یہ حدیث مشہور نہیں ہے، سنتے ہیں آپ کبھی؟ خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنانا، راستہ وہ دکھانا جس سے اللہ تک پہنچائے، اللہ کے رسول تک پہنچے، یہ بہترین راستہ ہے۔ خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناؤ۔ کیسے بناؤ گے؟ ظاہر ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حضور کی اتباع سے، ان کی تقلید سے تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو اس آیت سے میں اشتراک کرتا ہوں کہ کیسے محبوب بناؤ، یعنی اتباع سنت کی تعلیم دو، ان کو لے آؤ اتباع سنت میں، محبوب خود بن جائے گا۔ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم کو کم محبوب بنائے گا جبکہ اتباع کرو گے نبی کی۔ تو علماء کو یہ کہہ رہا ہے کہ بہترین عمل یہی ہے کہ ایسا کام کرو یا کراؤ جس سے تم خود بھی محبوب ہو جاؤ اور لوگوں کو محبوب بناؤ۔ وہ کیا اتباع سنت ہے؟ اللہ ہم سب کو ظاہری و باطنی سنتوں کی ادائیگی کی توفیق عطا۔ اس صورت مبارکہ میں حق تعالیٰ نے دن کی روشنی اور دھوپ اور رات کے پھیلنے والی تاریکی کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا، ما ودعک ربک وما قلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے
نہ تو آپ کو چھوڑا اور نہ ہی بیزار ہوا، اور الفاظ سے رب العالمین اور ان الفاظ سے رب العالمین نے اپنے رسول کے ساتھ اپنا کمال تعلق اور قرب ظاہر کیا، محبت چھوڑا نہیں آپ کو۔ اور پھر اس کے ثمرات اور نتائج کے طور پر 3 خاص اور عظیم انعامات فرمائے۔ ایوا آوا بحالت یتیمی، بے خبری اور لا علمی میں علوم ہدایت کیا تھا۔ ایوا مانے یتیمی کی حالت میں آپ کو ٹھکانہ دیا، 1، بے خبری اور لا علمی میں علوم ہدایت عطا کیا، 2، اور افلاس اور تنگ دستی کے عالم میں غنا اور فراخی عطا فرمایا۔ اور غنا اور فراخی مال کا انعام تو قبل البعثت ہی شروع ہو گیا تھا، کہ حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنے تجارتی کاروبار میں شریک کر لیا تھا، اس سے نفع بھی حاصل ہوا۔ پھر نکاح کی درخواست کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف ادا کر لیا، جس کے بعد اپنا کل مال آپ کو ہبہ کر دیا۔ یہ تو ظاہری غنا تھی، لیکن اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک اور باطن کو جو غنا عطا کیا گیا، وہ تو اللہ رب العالمین جو غنی عن العالمین ہے وہی جانتا ہے۔ کیا دیا حضور؟ اغنا کیا غنا دیا؟ مال سے تو ہو گئے تھے غنا حضرت خدیجہ میں، اور دنیا نے مشاہدہ کیا کہ روئے زمین پر کوئی فرد بشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر باطنی اور قلبی غنا کے صفت سے متصل نہیں ہوا۔ یتیمی کی حالت میں ٹھکانہ عطا کیا جانا یہ بھی عظیم الشان انعام ہے۔ یتیمی کے زمانے میں یتیمی کے زمانے میں یہ ٹھکانہ عطا فرمانا عظیم الشان انعام ہے، اور جس نوعیت کے ساتھ بے سر و سامانی اور یتیمی کے عالم میں خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے مہیا فرمائے، آخری اور کامل اعلیٰ ٹھکانہ مدینہ منورہ میں ہوا، جہاں سے بے شمار فتوحات اور تمکن و قدرت اور غلبہ اور ظہور کا سلسلہ شروع ہوا۔ تیسرا انعام علوم ہدایت سے سرفا دی، مال بھی دیا، حکومت بھی دیا، اور یہ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسرا انعام علوم ہدایت سے سرفا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ مال کتنی ہو جائے، کوشش یہ کرے کہ یہ بھی کچھ ملے، حضور کی سنت ہے، یعنی مال ہو جائے کے بعد بالکل مستغنی ہو گیا، نہیں، طالب بنو، ان علوم کا طالب، ان کے راہ پر چلنے کا طالب بنو۔ تیسرا انعام علوم ہدایت سے سفر فرمایا جا رہا، تو ہر ایک انعام کے بالمقابل ایک حق ذکر فرمایا گیا کہ یتیمی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کا ہر انعام ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پر کوئی ذاتی دباؤ نہ ڈالے، نہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے، بلکہ اس کا ٹھکانہ دے، اس کو یہ کرے۔ تو ہر ایک انعام ایک حق یہ فرمایا، کہتے یہ تو سب دیا اللہ تعالیٰ نے، اور جو دیا اس کے لیے یہ کہا کہ یہ آپ کو بھی کرنا ہوگا بجائے چوہے۔ تیسرا انعام علوم ہدایت سے سفر فرمایا جانا، تو ہر ایک انعام کے بالمقابل ایک حق ذکر فرمایا۔ یتیمی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کا ہر انعام ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پر کوئی ذاتی نہ کریں، یہ مقابلہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے، اور دباؤ نہ ڈالے، نہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے، بلکہ اس کو ٹھکانہ دے۔ جیسے اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ بھی لوگوں کو ٹھکانہ دیجیے، اور چونکہ اللہ نے آپ کو غربت و احتیاج کے عالم میں غنی کر دیا، اسے آپ کسی سائل کو ہرگز نہ ڈال دیجیے۔ ربط قائم کرنا ہے کہ جو انعامات جن نے دیا، آپ کو علم دیا، آپ کو تو آپ غنا جب آپ کو اللہ نے دیا ہے تو کسی فقیر کو نہ ڈالیے۔ اور علوم ہدایت آپ کو عطا فرمائے تو اس کا حق یہ ہے کہ ان علوم کو بیان کیجیے، پھیلائیے، ان کی تبلیغ و ارشاد کیجیے۔ 3 چیزیں دی، تینوں کا حق یہ ہے، بہت عمدہ بات ہے، اس کو نشان لگا دیجیے۔ ان اوصاف کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں ایسا کامل اور مکمل ظہور ہوا کہ بدء وحی کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ اور بے چینی طاری تھی، تو حضرت خدیجہ نے آپ کے مکارم اخلاق اوصاف حمیدہ میں انہی اوصاف کا ذکر کیا، جیسا کہ حدیث میں واضح ہے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا زملونی، کہا زملونی زملونی، کہا گھبرائیے نہیں، آپ کو کوئی آصف نہیں لگا ہے، آپ کو بری چیز آ ہی نہیں سکتی،
کیوں؟ اس وجہ سے ہے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. معلوم ہے کہ یہ بھی ایک ضروری چیز، اس کے بدلے میں نبوت دی جا رہی ہے. سچ بولتے ہیں، یہ بھی ایک صفت ہے. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اعزاء کا خیال رکھتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اور ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ 3 صفت ہے. محتاجوں کی اعانت کرتے ہیں، کما کر ان کو کھلاتے ہیں، مہمان کی ضیافت کرتے ہیں، تو ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو ناکام نہیں کرے گا. آپ گھبرائے نہیں. معلوم ہوا کہ ان صفات سے یہ جو آتی ہیں بری چیزیں وہ نہیں آئیں گی. آپ سے جس کو کہتے ہیں جی اللہ محفوظ رہے گا. ان صفات سے انہوں نے اصرار کیا. دیکھا شاہ عبد المقصود گوئی نے الظاہر عنوان الباطن، حضرت خدیجہ نے اصرار کیا. استدلال ہے یہ، اصرار کیا کہ آپ کا جب ظاہر اچھا ہے تو باطن بھی اچھا ہے، کیونکہ آپ محتاج و خبر گیری کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ ظاہر آپ کا اچھا ہے تو باطن بھی آپ کا ٹھیک ہے، اور جس کا باطن بھی ٹھیک ہے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی. انہوں نے لکھا اس میں الظاہر عنوان الباطن، ظاہر باطن کا عنوان ہوتا ہے. یعنی کوئی چیز اچھی ہے معلوم ہوتا ہے بہت عمدہ ہے، بھائی اس کے اندر اچھی چیز بھی لکھی ہوگی. الظاہر عنوان ہے بہت الظاہر عنوان. حضور کا ظاہر جب اچھا ہے تو حضرت خدیجہ کوئی پڑھی منتی فلسفہ نہیں، لیکن ان کا ذہن تھا بہت ذہین زیرک ہوشیار عورت تھی. حضور کو تسلی دیا انہوں نے، ایسی بیوی اللہ تعالیٰ نے زیرک. حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ جو کچھ بھی تھی، یہ حضرت خدیجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرماتے تھے. آپ پر کوئی دم میں لوں نہیں، آپ کمری ہو رہے کمری کہا کچھ گھبرانے کے بعد. اب آدمی گھبرا جاتا ہے، عورت اور گھبرا جاتی ہے، لیکن انہوں نے کہتے ثابت القدم ثابت القلب قوی القلب. آپ گھبرائے نہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ صلہ رحمی کرتے ہیں. جو رشتہ داروں کا خیال رکھے گا اللہ اس کا خیال رکھے گا، آپ کو ایسی وبا میں مبتلا نہیں کرے گا. سچ بولتے ہیں. الصدق ینجی، صرف جو نجات دینے والا ہے. اور جب سچائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ نجات دے گا، آپ کو تباہی میں نہیں ڈالے گا. نادانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کی اعانت کرتے ہیں، کما کر ان کو کھلاتے ہیں، مہمان کی ضیافت کرتے ہیں، تو ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو ناکام نہیں کرے گا. بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کہہ رہی ہے. اب غور سے دیکھا ہوگا تب نو بیوی جانتے ہی نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، ہمارا شوہر کیا ہے کیا ہے. ایک بیوی بہت مشہور قصہ ہے، وہ مانتی نہیں تھی شوہر کو، بہت بدو تھی، مانتی نہیں تھی. میں نے حضرت سے سنا ہی واقعہ ہے. ایک دفعہ صاحب کرامت تھے تو وہ اڑ کر کے گھر سے گئے. تو بیوی جب آئے ہو تو بیوی نے کہا کہ ایک تم بدو اپنے کہتے ہو، آج ہم نے ایک بدو دیکھا ڈھونڈتے ہوئے اپنی کرامت سے گئے، ہم نے دیکھا وہ بزرگ ہے، تم ویسے کہا وہ میں ہی تو تھا، کہا تبھی تیرے اڑ رہے تھے. یہ قصہ میرا خیال ہے برسوں بعد میں شاید کسی نیتا نے بھی کہا ہے، بتایا. یہ جو انکار آتا ہے ٹیڑھی نظر آتا ہے، لیکن میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ یہ فراست اپنے شوہر کے تمام خوبیوں کو مستحضر رکھی تھی، تب سے بیان کیا انہوں نے، فوراً بیان کیا آپ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. سچ بولتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کی اعانت کرتے ہیں، کما کر ان کو کھلاتے ہیں، مہمان کی ضیافت کرتے ہیں، تو ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ناکام نہیں کرے گا اللہ. گویا جن اوصاف اور مکارم اخلاق سے متصف ہونے کے لیے ان آیات میں خطاب فرمایا جا رہا ہے. الحمدللہ آپ کی صفات بعثت نبوت کے پہلے ہی آ چکی تھی. یہ سب چیزیں بعثت کے بعد ہی جب آدمی کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. مجاہدات کیے تھے حضور نے شروع ہی سے، بچپن ہی سے ان صفات سے متصف تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی اور رسالت دی اور کتنا حکومت بھی دی، سب کو دیا. ان آیات میں خطاب ہے الحمدللہ آپ کی ذات سطور صفات بعثت نبوت کے پہلی ہی روز سے متصف تھی. ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا و کافر یتیم کا ہاتین،
میں یتیم کا کفایہ کرنا اس طرح معلوم ہے کہ حضور کی یہ صفات حسنہ پہلے ہی سے تھی. اللہ تعالیٰ ان صفات سے اس لیے سنا ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام منصب ملا تو اب نبوت نہیں ملے گی کسی کو، لیکن ولایت تو مل سکتی ہے. اللہ سے نسبت محبت کے لیے معلوم ہے ولایت کیا چیز ہے، نبوت کیا، اللہ سے نسبت. سب سے بڑی نسبت نبی کو حاصل ہوتی ہے، اس کے بعد اولیاء اللہ کو. ابوبکر صدیق کو اس کے بعد نسبت حاصل ہوئی ہے. جو مطیع و فرما بردار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نسبت سے اس کو نوازتے ہیں. اب اللہ حسب المراتب اپنے اعمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ درجات سے بھی اس کو برابر فرماتے ہیں. طریق یہی ہے. حضور کو کہا گیا کہ یہ جو آپ کو مل رہی ہے بنا پر کہ آپ یتیموں کے پہلے بھی خبر گیری رکھتے تھے، محتاجوں کی مدد آپ کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے تھے. آج آپ کو نبوت بلکہ رسالت کا اعلیٰ رسالت جو ہے آپ سے نوازا جا رہا ہے. وہ معبر مطلب فاضل خدا عیسیٰ فرمایا انا و کافی یتیم. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا جس کا آدمی تصور میں نہیں کر سکتا. ایک نقطہ یہ ہے اس میں ہے کہیں وہ جدہ کا غالن فہدہ، اس کی بڑی تفسیر ہے غالن سے کیا مراد ہے. ایک تفسیر اس میں ہے، دیر ہو جائے گی، میں بہت بیان کرتا تھا لیکن ملا نہیں، آج مجھے مل گیا. آپ کو ہم نے غال پایا کہ گمراہ کا لفظ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، بے خبر پایا، بے خبر کا ترجمہ کیا. ہم نے آپ کو بے خبر پایا تو خبردار کر دیا، یہ ہے نا وہ جزا کا غالن فہدہ. ہم نے آپ کو بے خبر پایا تو باخبر کر دیا، یہ ترجمہ ہے. لیکن میں بیان کرتا تھا مل نہیں تھا، آج الحمدللہ مل گیا. میں نے لکھا ہے اس میں ہے سنا دوں، میں نے آپ کو اپنی طرف میں سرگرداں پایا ہے تو آپ کو ہدایت دے دیا. میری طرف میں آپ غار حرا میں جاتے تھے، بیوی بچے کھانا پہنچاتے تھے، یہ تھی طلب حضور کے دل میں. طلب وہ تو نہیں ملی تھی لیکن طلب یہ تھی کہ کیسے میں اپنے رب کو یاد کروں. تو پہلے میں زمانے میں کوئی الفاظ وغیرہ ہوتے تھے ابراہیمی، اسی کو یاد کیا کرتے تھے اور پھر اسی کے لیے غار حرا پر تشریف لے گئے. غار حرا گئے کبھی؟ ہاں، عجیب سکون کی جگہ. میں عبداللہ رہ گیا سمجھ کے جا ہو گیا سکون. اسی سکون کے لیے اسی نسبت ہی غار حرا جائے. اسے نبوت نہیں ملی تھی آپ کو، نبوت تو بعد میں وہی ملی. وہاں سے کعبہ شریف بھی دکھائی پڑتا ہے. کیا بیوی بچے اتنے حاری تھے کہ اللہ کے ذکر میں حاری ہوتے؟ نہیں، خلوت اس کے لیے اختیار کیا ہے. اس میں معلوم ہوا کہ اس چیز کے لیے کچھ خلوت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. خلوت کتنا بڑا مکان، ابھی ایک کمرے میں بھی آپ ہیں، عورتیں ہیں کہ نہیں؟ خلوت ہے کہ خلوت ہی آپ نہ رہے، خلوت ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے دکھایا ہے کہ جو غایت مجاہدہ ہو سکتا ہے وہ ابو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور لیا گیا. خوب بے خلا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ کو خلوت محبوب کر دی گئی. حضور کو محبوب، آپ کو خلوت محبوب، کیونکہ بغیر اس خلوت کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. غار حرا پر جائیے، وہاں مجاہدہ کیجیے، ہمارے مصنوعات میں غور و فکر کیجیے، تفکر کیجیے. تفکروا فی آلاء اللہ وہ وجدک غالن فہدہ. ہم نے آپ کو طالب پایا، ذات سے گمراہ نہیں ہے، پریشان ہے. ہم نے آپ کو اپنی طرف میں سرگرداں پایا، یہ ترجمہ ہوگا. تو ہم نے ہدایت دی. معلوم ہوا کہ کسی چیز کی ملنے کے لیے طلب کی ضرورت ہے. یہ بیان کر رہے ہیں. افریقہ بہت لوگ خوش ہوئے، اس وقت یہ دیکھا بھی تھی. میں نے کہا بہت معلوم ہوا ہے پورا سلوک اس کے اندر ہے. اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو ہے تو کوئی مجاہدہ بھی کرو. وہ وجہ سے کہا آپ کو اپنی طلب میں ہم نے سرگرداں پایا. وہ وجہ سے غالن فہدہ، ہم نے آپ کو اپنا طالب پایا اور طلب میں سرگردانی اور الجھن پائی. غار حرا پر بیان ہے اللہ نے ہدایت دی. کیسی ہدایت کہ نبوت سے سرفراز کر دیا. بڑی بات. اس بنا پر کسی چیز کو حصول کے لیے طلب کی ضرورت ہے. در ارادت بات صادق اے فرید تا بیابی گج افارا کلید.
طلب پیدا ہو. خواجہ معصوم بہت لکھتے ہیں، گر نہ داد خاص، گر نہ خاص سے داد نہ داد خاص. اگر وہ دینا نہیں چاہتے تو طلب بھی نہیں دیتے. یہ طلب بھی کسی کے اللہ کا عطیہ ہے. طلب کا ہونا یہ بہت بڑا فضل ہے. طلب آپ سمجھ لو کہ اب آنے والی ہے مراد تم کو حاصل ہوگی. اس کو میں بیان کرتا ہوں، بہت دنوں بعد یہ مضمون بیان کر رہا ہوں، 10-20 سال کے بعد. بہت پریشان. میں نے کہا طلب ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں طلب بہت، اس کی بڑی اہمیت ہے. طلب ہی یہ بہت مشہور مقولہ ہے. گر نہ خاص سے داد نہ داد. فارسی جانتے ہی نہیں سب کیا پڑھی، مولوی بھی نہیں جانتے آپ کے یہاں کے سمجھ. گر نہ خاص سے داد نہ داد خاص. اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہیں دیتے. طلب بھی یہ بہت بڑا کیا ہے، یہ عمارت و نشانی ہے کہ اللہ کو دینے والا ہے. وہ بیوقوف نہیں ہے طلب جو سرگرداں ہے، اس کو کچھ ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی طلب اس کے لیے سرگرداں رہے ہمارے علماء و مشائخ صوفیہ. وطن کو چھوڑ دیا، دوسری جگہ ہے. خواجہ باقی اللہ یہاں آ گئے، طلبی میں آئے، لیکن وہ طلب پیر کے لیے نہیں ہے، طلب مرید کے لیے آئے. خواجہ باقی اللہ نے خواب دیکھا، افغانستانی کا واقعہ ہے. خواب دیکھا کہ ایک طوطی جو ہے چوس رہی ہے میری زبان کو. اپنے شیخ سے کہا حضرت میں نے دیکھا کہ ایک طوطی ہے، طوطی جانتے سوگی طوطی، چوس رہی زبان سے. کہا دیکھو یہ طوطی جو ہے یہ ہندوستان کی چڑیا ہے، معلوم ہوتا ہے تم سے کسی کو فائدہ حاصل ہوگا، چوس رہی ہے وہ چڑیا. اب ہندوستان چلے جاؤ. وہ دلی آ گئے. کون؟ خواجہ باقی اللہ. ادھر مجدد صاحب کو اس سے آپ نسبت چشتیہ سے مشرف ہو چکے تھے. ان کے باپ خود خلیفہ تھے سید رام القدس گنگوئی کے شیخ عبداللہ، لیکن ان کو چین نہیں تھا. باپ سے چیز دولت مل چکی تھی لیکن چین نہیں تھا. کسی نے کہا مجدد صاحب نے کہ مجھے اب نسبت نقشبندیہ حاصل کرنا ہے. حضرت جا رہے تھے وہاں حج کرنے کے لیے، حضرت مجدد صاحب نفلی حج آؤ. کسی نے کہا کہ احمد اجی تم کہتے تھے نسبت نقشبندیہ حاصل کرنا ہے، دیکھو ایک شیخ آئے ہیں، ذرا وہاں جاؤ دیکھو وہ کیسے ہیں. کیا خواجہ باقی اللہ آ چکے تھے دلی میں. گئے، بس دیکھتے ہی کہا کہ تمہارے لیے میں بھیجا گیا ہوں، تم ہی چڑیا ہو، طوطی ہو جو میرے منہ سے تم فائدہ حاصل کرو گے. پیر آیا تھا مرید کی طلب میں، وہ طلبگاہ تو تھے ہی. جا کے وہاں رکھ گئے. کہا کہ حضرت مجھ کو اپنی نسبت سے سرفراز فرمائیے. کہا اس وقت تم حج کے لیے جا رہے ہو، حج کرنے کے نہ جاؤ، تم رہ جاؤ. نہیں گئے کیونکہ وہ فرض تھا، وہ نفل تھا. ان کا حج کیا تھا؟ نفل. اور نسبت میں اللہ کا حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. باپ کی اطاعت فرض ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کی اطاعت فرض نہیں ہے. باپ سے نسبت فرض ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کی نسبت نفل ہے. میرے پاس رہو تاکہ اللہ کی نسبت تم کو حاصل ہو. ایسی توجہ کیا خواجہ باقی باللہ نے کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیے. کوئی آتا تھا مرید ہوتے خواجہ باقی باللہ سے، فرماتے تھے احمد سے بیعت ہو جاؤ. کہا حضرت ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں. کہا نہیں تم اسی سے ہو. احمد وہ آفتاب ہے کہ ہمارے جیسے ستارے اس کے اندر گم ہیں. 3 دن کے چاند. احمد وہ افغانستان اسی نسبت کو دینے کے لیے آئے تھے ہندوستان میں. احمد وہ آفتاب ہے، ہم سے مرید نہیں ہونا چاہتے، ان سے نہیں ہونا چاہتے. سنو، احمد وہ آفتاب ہے کہ ہم جیسے ستارے اس کے اندر گم ہیں، اسی سے بیعت ہو جاؤ. چنانچہ شیخ احمد جب تیار ہو گئے، مجدد الفسانی 42 سال کی عمر میں ان کو اٹھا لیا اللہ نے. جس مقصد سے وہ دنیا میں بھیجے گئے تھے وہ پورا ہو گیا. ہندوستان کو کائپرت کرنا تھا مجدد صاحب کو، وہ نسبت دے کر کے چلے گئے. نسبت مع اللہ، اس کے لیے مجاہدہ طلب کی ضرورت ہے. طلب تھی، سلسلہ نقشبندیہ کیا تھی؟ طلب تھی.
نسبتیں اللہ تعالیٰ نے خواجہ باقی اللہ کو افغانستان سے یہاں بھیجی. افغانستان یہ جو ملک رہا ایران جو یہاں پر طلب پیدا کرو. روم تو بہت لکھتے ہیں اس کو. طلب پیدا کرو, پیاس پیدا کرو, کنویں کو سامنے پاؤ گے. آپ کم جو چش لگی آور بدس, پانی کم ڈھونڈو, پیاس کو پیدا کرو. پیاس رہے گی پانی سامنے آئے گا, سمندر بن کے آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کے اندر اپنی طلب بہت بڑی چیز ہے. جو طلب بر جانے طالب مسلط میں شود, جو طلب طالب کے جان پر مسلط ہوتی ہے تو اس کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ اور سمندر ہیچ ہو جاتے ہیں. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا جملہ ہے. جب یہ کتاب آئی تو گورکھپور میں ہم لوگ تھے, مغرب بعد حضرت سنایا. حضرت پر بھی عجیب ہم لوگ پر تو طلب بر جانے طالب مستوری میں شود, یہ عبارت آ گئی ذہن میں. آ گئی پہلے برا معلوم ہوتا تھا. تو طلب بر جانے طالب مستوری میں شود, جب طلب طالب کی جان پر غالب آتی ہے تو پھر اس کے سامنے کوہ شامخ, بڑے بڑے پہاڑ اور بحر زخار ہیچ, سمندر کی کوئی وقت نہیں نہ پہاڑوں کی نہیں ادھر. میں سمجھتا ہوں مجھے جس وقت حضرت ہمارے سنایا ہے اس کو مغرب بعد, کس کا کیا حال و کہانی سننا. تو طلب بر جانے طالب مستوری میں شود, جب طلب جانے طالب پر مستوری ہوتی ہے تو اس کے سامنے بحر زخار اور کوہ شامخ, دونوں الفاظ الگ الگ کہ کوئی حد نہیں. اللہ تعالیٰ طلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ وجدہ کا والدن فہدا, ہم نے آپ کو ضالن نہیں طالب پایا, سرگرداں پایا, پریشان پایا اپنی نسبت کے لیے. اس وجہ سے ہم نے کھول دیا راستہ, آ جاؤ نبوت دیتے ہیں تم کو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق کو سمجھیں. طریق دو ہے, ایک قدم کو اٹھانا اور اللہ تعالیٰ کا قدم کے ذریعے سے پہنچانا. کچھ نہیں, اٹھاؤ تو قدم. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے, بولتا پھر الفاظ تک نہ رہ جائے. ہمارے حضرت بہت ان چیزوں سے کہتے بھائی خالی الفاظ تک نہ رہو, حقائق پہنچو, خود دل میں داعیہ اور جذبہ پیدا کرو. زندگی گزار دی اور یہی چیز نہ رہی تو کیا ہے, کچھ نہیں. اللہ سے نسبت تعلق بہت بڑی دی, اس کے لیے طلب ہونی چاہیے. حضور کی تعریف کی, وہ والدن فہدا, آپ کو ہم نے طالب پایا, سرگرداں نہیں. اپنی طلب میں سرگرداں تو کر سکتے ہو, ہماری طلب میں تم کو سرگرداں پریشان پایا. ہمیں راستہ کھول دیا نبوت کا, تم کو دیتے ہیں نبوت, رسالت دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان چیزوں سے بھی بہرور فرمائے. لطف اور مہربانی جو اللہ کے ایسے لوگوں کو ہوتی ہے اسے ہم لوگوں کو بھی سرشار فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب واقع بس درود شریف پڑھیے. اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے کہ طلب انہوں نے پیدا کیا بچپن سے, اس کے لیے غار حرا تشریف لے گئے, کتنی کتنی مشقتیں برداشت کی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اتنی طلب تو دے ہی دیجیے کہ نعمتوں سے ہم کو آپ بار بار فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا نبی صلی اللہ. یا اللہ باتیں بیان ہو رہی ہیں, طلب کی ہے, وصول کی ہے, درجات کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سے رسمی مجلس نہ رہ جائے, بلکہ اس کے اندر حقیقت پیدا فرمائیے, اس کے اندر معنویت پیدا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خیر و بھلائی سے ہم سب لوگوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہرور فرمائیے, مشرف فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا عام لوگوں کے لیے سب سے ارجا امید والی آیت یہ ہے, اور ہم اہل بیت کے نزدیک ارجا آیت بولا سوف یؤتیک ربک فترضی, آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو حضور فرمائیں گے کہ ہم راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارا ہر امتی جہنم سے نکال نہ لیا جائے گا.
کہتے ہیں سب سے زیادہ امید والی آیت عام لوگوں نے دی کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. لیکن ہم اہل بیت کے نزدیک ارجح آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اتنا اللہ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضور فرمائیں گے ہم راضی ہی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارا ہر امتی جنت میں کا. سب سے زیادہ امید والی آیت یہ ہے. یہ بہت ہمارے حضرت سناتے تھے، بس ہو جاتے تھے ہم اہل بیت کے نزدیک. سمجھ رہے ہیں نا؟ بس